اسی کے ساتھ اگر میں آپ کو ان کی منافقت کا عالم بتاؤں تو یہ نون لیگ اور نون لیگ کے جو سپورٹرز ہیں اور اسپیشلی جو ان کے کارکن ہیں اور جو ان کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ ایک طرف شہباز شریف کی یہ سٹیٹمنٹ آنا، مطلب ایک کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی آپ کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی میرا خیال ہے اس بات کرنے کے اوپر. لیکن انہوں نے پچھلے دنوں میں جو سی ایم پنجاب ہیں عثمان بزدار صاحب، جو مجھے تو بہت ہی معصومانہ سٹیٹمنٹ لگی ان کی، وہ جو بات انہوں نے کی، جو ان کی ایک ویڈیو انہوں نے وائرل کی اور اس کا تماشا بنایا، مذاق بنایا کہ انہوں نے ہیڈ فونس جو تھے ان کے اوپر کہتے ہیں انہوں نے رائٹ سے اور لیفٹ سے کہا کہ اچھا اس میں سے بھی آواز آئے گی، تو اس کو انہوں نے جو ہے مس انٹرپریٹ کیا اور ایک مذاق بنایا ہمارے چیف منسٹر پنجاب کا عثمان بزدار کا. ان سے آپ ہزار اختلافات کریں لیکن یہ کوئی ویڈیو نہیں تھی، آپ اس کا جو ہے آپ نے جو اس کا مذاق بنایا کہ اس کے اوپر وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا کچھ بھی مطلب ہو سکتا تھا، وہ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہو سکتے تھے کہ یہ دوسرے میں سے یہ ٹھیک ہے، اس میں سے آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، اس کو آپ کسی طرح لے سکتے ہیں. لیکن اس اسٹیٹمنٹ کو شہباز شریف کی، جس میں انہوں نے مطلب عجیب طرح سے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ جو ہے یہ موٹر وے بھی ہم نے بنائی اور پیچھے سے ڈیسک بجائے جا رہے ہیں، ان کی بھی عقل و شعور کو میں کیا کہوں کہ نہ وہ انہوں نے پروف کیا کہ نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ سمجھنے کی طاقت رکھتے ہیں جو ہمارے ملک کے اوپر حکمران بیٹھے ہوئے ہیں اور حکمرانی کرتے رہے ہیں یہ ہمارے اوپر. تو یہ کچھ بھی نہیں، یہ بلائنڈ سپورٹرز ہیں صرف، اور جو ان کا کام صرف اپنے جو لیڈر ہے اور رہنما ہے ان کی بات اس نے غلط بھی کی اس کے اوپر ڈیسک بجانا ہے، مطلب کچھ سوچنا نہیں ہے، دماغوں سے نہیں کچھ سوچنا، بس جو بات کہہ دی اس کے اوپر انہوں نے تعریفوں کے پل باندھنے ہیں اپنے لیڈر کے. تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف عثمان بزدار کا انہوں نے کس طرح سے تماشا بنایا اس اتنی سی بات کے اوپر، دوسری طرف جو انہوں نے بات ابھی شہباز شریف کی ہے اس کے اوپر ان کی زبانیں نہیں کھل رہی ہیں، جو کہ انتہائی شرم کا مقام ہے. اس کے اوپر انہیں چاہیے تھا کہ ان سے استعفیٰ مانگتے، لیکن استعفیٰ کیوں مانگیں گے؟ ابھی پچھلے دنوں میں سی سی پی او کا تو بہت انہوں نے تماشا بنایا، مذاق بنایا. ان کو بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ جا سکتا تھا کہ ان کے کوئی اور انٹینشنز ہو سکتے ہیں، انہیں تو کسی نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دیا. یہاں پہ جو ہے ان کی اپالوجی آئی ہے تو آپ جتنے بھی منافق دیکھیں نا تو ان سب منافقوں کی آپ کو ٹویٹس نظر آ جائیں گی، ان کی اسٹیٹمنٹس نظر آ جائیں گی کہ ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ مطلب نہیں تھا، آپ کا وہ مطلب تھا. نہیں ان کا یہ مطلب نہیں تھا، ان کا وہ مطلب تھا. مطلب آپ ان کو ان کے مائنڈ پڑھتے ہیں، آپ ان کے دل کو جو ہے اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا سسٹم ہے، یہ کیا چلتا ہے کہ کس طرح انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے جو یہ بات کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور جو دوسرا کر رہا ہے وہ بالکل غلط ہے. جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں وہ خود اپنے ہی لوگوں کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہم ایسا کچھ نہیں دیکھتے کیونکہ یہاں پہ بلائنڈ سپورٹ کیا جاتا ہے. اور یہ کوئی میرے خیال سے نشہ ہے نواز شریف، وہ بات صحیح ہے نا کہ نواز شریف ایک نشہ، ان سب نے نشہ کیا ہوا ہے. تو اب دوسری طرف اب آئیں تو یہ دیکھیں، اچھا اب آپ کو منافقت بتاتی ہوں کہ اگر آپ دیکھیں آج یہ جو سی سی پی او کی اپالوجی آئی تھی تو اس کے اوپر حامد میر کی ٹویٹس اٹھا کے دیکھیں، آسمہ شیرازی کی ٹویٹس اٹھا کے دیکھیں، غریدہ فاروقی کی دیکھیں، منصور علی خان کی دیکھیں، اور آپ ان لوگوں کی آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، ان کی ٹویٹس اٹھا کے دیکھیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کی اپالوجی کو کیا ان کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اپالوجی کو یا نہیں، کیا ابھی بھی استعفیٰ مانگنا چاہیے یا نہیں چاہیے. مطلب آپ اور منافقت اب اس کو کمپیریزن کریں کہ یہ جو شہباز شریف نے انتہائی شرمناک بات کی ہے اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ہاں وی انڈرسٹینڈ دیٹ یو ڈنٹ مین دیٹ، اور یہ اور وہ بالکل ٹھیک ہے، اپالوجی ایکسیپٹڈ. اور یہ وہ آپ کون ہوتے ہیں ایکسیپٹ کرنے والے اپالوجی؟ یہ قوم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی ان کی اپالوجی. آپ نے کیسے کہہ دیا ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور ہم آپ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ ہم نہیں انڈرسٹینڈ کرتے بھائی. آپ جو ہے کوئی اپوزیشن لیڈر اس طرح کے عجیب قسم کے آپ لوگ جو ہے باتیں کرتے ہیں اور عجیب قسم کی آپ لوگوں کے پیچھے فالوئنگ ہے. مطلب یہ سب جو ہے آپ اس چیز کو دیکھیں، یہ منافقت ظاہر کرتا ہے ان کی. ایک طرف ان کے ایک سٹینڈرڈ ہے، دوسری طرف دوسرا سٹینڈرڈ ہے، عجیب قسم کے ڈوئل سٹینڈرڈز انہوں نے بنائے ہیں اور لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ لوگ بے وقوف ہیں، دیکھ نہیں سکتے. تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، ہم سب دیکھتے ہیں اور سب سمجھ سکتے ہیں. نیکسٹ اسی کے اوپر عمران خان صاحب کی، وزیر اعظم عمران خان کی بہت زبردست انہوں نے بیان دیا کہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ نرمی نہیں برتنی چاہیے لوگوں کے ساتھ. ان مجرموں کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، سر عام پھانسی ملنی چاہیے، اور وہ اس کے بالکل حق میں، اور اس کے اوپر قانون سازی کے اوپر بھی وہ غور کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت زبردست قدم ہے اور یہ پوری قوم کی آواز ہے. اور جو لوگ اس کو اپوز کر رہے ہیں ان کو میں صرف اتنا کہوں گی کہ اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے گھر میں ایسا کوئی واقعہ خدا نخواستہ ہو جاتا ہے اس وقت بھی آپ کیا یہی کہیں گے کہ نہیں یہ انسانی حقوق کو جو ہے وائلیشنز ہو جائیں گی یا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا. جس وقت انسان کے خود کے اوپر گزرتی ہے نا پھر اس کو احساس ہوتا ہے دوسرے کی تکلیف کا. تو خدارا اس کو اپوز مت کریں اور ساتھ دیجیے. ایسی قانون سازی ہونی چاہیے، ایسے قانون لاس
ہونے چاہیے جس سے آپ کے معاشرے میں جرائم جو ہیں وہ اس قسم کے ایٹ لیسٹ جرائم جو ہیں وہ رک جائیں. تو اگر آپ اس کے اوپر میں آپ کو ایک بات کروں کہ یہ جو اس کے اوپر ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں کہ اس طرح کی چیزیں کیوں ہوتی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں سائیکولوجیکل فیکٹر ہو سکتے ہیں, مائنڈ سیٹ پرابلم ہے, آپ کا الٹریسی ہے, ان امپلائمنٹ ہے, ٹھیک ہے, سب فیکٹرز ایگزسٹ کرتے ہیں. پھر لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے اوپر سزائیں نہیں ہونی چاہیے. یہ جو روٹ جو فیکٹرز ہیں ان کو جو ہے ٹھیک کرنا چاہیے, اس کے اوپر ریمیڈیز ہونی چاہیے, اور یہ وہ بات ساری ٹھیک ہے, لیکن اس کے اوپر سزا بھی ہونی چاہیے. کیونکہ یہ جو سب سے پہلے آپ کو اس کے لیے دو چیزیں ہیں, واٹ آئی فیل از کہ سب سے پہلے پولیس ریفارمس کی ضرورت ہے اور جوڈیشل ریفارمس کی ضرورت ہے. جب تک یہ دونوں ریفارمس نہیں ہوں گی آپ کی سوسائٹی میں یہی کیسز ہوتے رہیں گے, اور یہاں تک کہ وہ رپورٹ بھی نہیں ہوں گے, کنوکشن بھی نہیں ہوگی, اور اس کے بعد آپ کے اوپر اس کے اوپر مقدمے سزائیں کچھ نہیں ہوگا, اور یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. تو سب سے پہلے پولیس ریفارمس اینڈ جوڈیشل ریفارمس میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ ضروری ہے. ان کے اوپر غور کرنا چاہیے حکومت کو, اور ان کو جلد سے جلد ٹھیک کرنا چاہیے, ورنہ یہ جرائم رکیں گے نہیں, یہ چلتے رہیں گے اور انکریز ہوتے رہیں گے. تو سب سے پہلے عمران خان صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی اس کے اوپر بہت زبردست ہے, اور جتنے لوگ اس کو اپوز کریں خدا را اپوز نہ کیجیے. اب آپ کو اس کے ساتھ ہی بتاتی ہوں کہ پچھلے کل کی بات ہے یہ, کہ کل کی ہے یہ پرسوں کی ہے, ہوا یہ ہے کہ ہمارے ایک صحافی ہیں ظفر نقوی صاحب, انہوں نے اس طرح سے ایک ٹویٹ کیا کہ مجھے مطلب اٹھا لیا گیا اور یہ اس طرح سے میرے ساتھ غلط ہوا ہے, اور 2 دفعہ میرے گھر پہ جو ہے وہ نامعلوم افراد آئے ہیں اور مجھے انہوں نے اغوا کر لیا, اور اس کے بعد مجھے 24 گھنٹوں کے بعد چھوڑا گیا. وہ اداروں پر وہ شاید الزام لگانا چاہ رہے ہیں, اس کے اوپر میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا, اور میں ان کے اوپر ڈسکشن نہیں کروں گی, لیکن اتنا کہوں گی کہ اپنے اس طرح سے اداروں کے اوپر الزام لگانا اچھی بات نہیں ہے. لیکن آصفہ شیرازی صاحبہ آپ کے لیے میں ایک بات کہوں گی کہ جب میرے اوپر ایک غلیظ ایسی زبان جس کو مطلب میرے خیال سے تو کوئی بھی اس کو جو ہے کنڈیم کرے گا, اور کسی بھی عقل اور شعور رکھنے والا انسان یہی کہے گا کہ یہ غلط ہے, لیکن آپ نے اس کو کنڈیم نہیں کیا. آپ کو ہزاروں ٹویٹس میں, مطلب کہنے کی بات ہے لیکن واقعی ہزاروں ٹویٹس میں ٹیگ کیا گیا, آپ وہاں پہ نہیں بولی, کچھ نہیں بولی. کیوں نہیں بولی؟ سب پوچھتے ہیں آپ سے, ابھی بھی ٹویٹر کے اوپر پوچھتے ہیں, لیکن آپ نہیں بولتی ہیں. تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, میں نے تو آپ کے اوپر کچھ نہیں بولا, لیکن بات یہ نا کہ یہاں پہ ہپوکریسی ظاہر ہوتی ہے. جس وقت یہاں پہ یہ نہیں بولی ہیں, لیکن ظفر نقوی صاحب نے جیسے ہی کہا کہ مجھے اٹھا لیا گیا تھا, یہ ہوا وہ ہوا, اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ہاں آئی انڈرسٹینڈ اور میری سمپتھیز آپ کے ساتھ ہیں, اور وہاں پہ آپ ہمدردیاں پیش کر رہی ہیں. تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا انسان کو کچھ نہ کچھ بیلنس کر لینا چاہیے. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا یا آپ دیکھ نہیں سکتی ہوں گی, آپ نے دیکھا تھا, ضرور دیکھا تھا, لیکن آپ نے کنڈیم نہیں کیا اس بات کو. کیوں نہیں کیا سب جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. اور دوسری طرف آپ کو ٹیگ بھی نہیں کیا گیا, لیکن آپ نے وہاں پہ اپنی ہمدردیاں ظاہر کی ہیں. تو آج کی اس ویڈیو میں جو آخری بات میں وہی کروں گی, ایک بہت اچھی نیوز ہے, وہ یہ ہے کہ جو صحافی یا جو شخصیات ملک کے, ریاست کے اور ملکی اداروں کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیمپینز چلا رہے تھے, اور ملکی اداروں کو جو ہے ملائن کر رہے تھے, ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگا رہے تھے, اور ملک کے جو عوام ہیں ان کو جو ہے افواج کے خلاف بھڑکانے کی کوششیں کر رہے تھے, ان کے اوپر مقدمات درج ہونے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, جو کہ بہت اچھا قدم ہے. یہ ہونا چاہیے تھا. کسی بھی ملک میں یہ ٹالریٹ نہیں کیا جاتا کہ آپ کسی ملک کی فوج کے خلاف جو ہے الزامات کی بوچھاڑ کریں, یا ان کے خلاف جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر, میڈیا کے اوپر, پرنٹ میڈیا کے اوپر آپ جو دل میں آئے وہ بولتے چاہیں. ایسا نہیں ہوتا کہیں پہ بھی. یہاں پہ یہ ہوتا ہے, اور یہ فریڈم آف اسپیچ کا نام دیتے تھے ہر چیز کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر غلط بات کریں, ہر غلیظ بات کریں, اور آپ اس کو فریڈم آف اسپیچ کہہ کے نکل جائیں. تو یہ یہاں پہ اب نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ یہ بتاؤں آپ کو کہ سہیل وڑائچ صاحب کی ایک کتاب مارکیٹ میں لانچ ہونے سے پہلے ہی اٹھا لی گئی. یہ کمپنی نہیں چلے گی. آپ یہ دیکھیے کہ اس کا جو کور فوٹو تھا وہ اتنا بیہودہ کور فوٹو تھا. وہاں پہ انہوں نے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ کی تصویر لگائی ہوئی ہے, اور اس کے نیچے عمران خان کو ان کے پیروں میں بٹھایا ہوا ہے, اور لکھا ہوا یہ کمپنی نہیں چلے گی. تو اتنی عجیب سا اس کا کور فوٹو, اور اس کے ساتھ آپ اب پہلے تو یہ پرنٹ میڈیا کے اوپر اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر 24 گھنٹے فوج کے خلاف, اداروں کے خلاف بولتے رہتے ہیں, اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں فریڈم آف اسپیچ کا وہ یہاں پہ کوئی رائٹ نہیں ہے, اور ہم کچھ بول نہیں سکتے, ہماری زبان بند ہوتی ہے. ساتھ یہ جو ہے اس طرح کی بولتے بھی رہتے ہیں اور کہتے بھی رہتے ہیں. اور اب یہ یہاں تک نوبت آ پہنچی ہے کہ یہ کتابیں بھی شائع کرنے لگیں گے, اور وہ بھی اس قسم کے کور فوٹوز کے ساتھ. یعنی اب یہ ایک سٹیپ آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب اس چیز کو انالائز کریں کہ یہ سب ایسے نہیں ہو رہا, یہ سب جو ہے کسی مہم کے, کسی سازش کے تحت ہو رہا ہے. اور یہ جس طرح سے یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, تو یہاں پہ ہم انہیں یہ کرنے نہیں دیں گے. ان کی غلط فہمی ہے. تو جو ان کے اوپر ایکشن لیا گیا ہے
وہ بہت ٹھیک لیا گیا، ان کی ساری کتابیں اٹھا لی گئی مارکیٹ سے، اور ان کو جو ہے میرے خیال سے کوئی مقدمہ وغیرہ بھی شاید درج ہو رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں آگے چل کے کہ کیا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر اس شخص کے خلاف، ہر اس انسان جو یہاں شہری ہے، رہتا پاکستان میں ہے، کھاتا پاکستان کے، اور پھر جو مخالفت ہے وہ بھی پاکستان کی کرے، اور جو آپ الزامات ہیں وہ بھی پاکستان کے اوپر لگائے، ان کے خلاف سخت ایکشن ہونے چاہیے. تو یہ ہماری اپیل ہے. اس کے ساتھ ساتھ اختتام اس بات پر کروں گی کہ ARY کو 20 سال مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آج میں نے دیکھا ان کے 20 ایئرس کمپلیٹ ہوئے ہیں، اور اس میں عبدالرزاق یعقوب صاحب کی بہت مطلب یہ ان کے نام سے تھا ARY، اور بہت زبردست ادارہ ہے. صحافت جو ہے مجھے تو سب سے زیادہ فیوریٹ جو ہے میرا ARY ہی ہے، ایک دو لوگوں کو چھوڑ کے. باقی ان کے سارے پروگرام زبردست ہوتے ہیں اور ہمیشہ حق اور سچ کی آواز بلند کرتے ہیں. سلمان اقبال صاحب کو بہت بہت مبارک ہو. اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.